السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغربی کنارے پر واقع ہے، اس وجہ سے اسے افریقہ اور ایشیا کے درمیان پل ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے۔ مصر کے مشرق میں اسرائیل اور بحیرہ احمر، مغرب میں لیبیا، شمال میں بحیرہ روم اور جنوب میں سوڈان کی سرحد ملتی ہے۔ مصر کا کل رقبہ 10,10,480 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا میں 29واں بڑا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 9,47,97,827 افراد پر مشتمل ہے۔ کائرو سٹی، جسے قاہرہ بھی کہا جاتا ہے، ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ مصر کا پرچم 3 رنگوں سرخ، سفید اور سیاہ رنگ پر مشتمل ہے۔ پرچم کے درمیانی پٹی پر ایگل کی تصویر بھی بنائی گئی ہے، جو ملک کا قومی پرندہ اور قومی جرأت کا نشان بھی ہے۔ مصر پاکستان سے 3,763 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اگر آپ پاکستان سے مصر کی سیر و سیاحت کی غرض سے جانا چاہتے ہیں تو پاکستان میں موجود اس کی ایمبیسی یا قونصلیٹ سے ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مصر کی کل جی ڈی پی 1.396 ٹریلین US ہے۔ مصر کی کرنسی کو ایجپشن پاؤنڈ کہا جاتا ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 8.03 روپے اور انڈین کرنسی میں 3.98 روپے کے برابر ہے، جبکہ بنگلہ دیشی کرنسی میں 4.83 ٹکا بنتے ہیں۔ مصر میں صدارتی نظام حکومت رائج ہے، یہاں پر صدر کو 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ مصر عرب ممالک میں سب سے زیادہ مسلم آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ مصر کا 95% علاقہ صحرائی ہے، لیکن دریائے نیل کے قریبی علاقے کافی زرخیز تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملک کی 99% آبادی ملک کے صرف 5.5% حصہ ہی استعمال کرتی ہے، جبکہ 98% آبادی ملک کے صرف 3% حصے پر ہی رہائش پذیر ہے۔ مصر اور لیبیا کے ریگستانوں اور صحراؤں نے فرعونوں کی اس سلطنت کو مغربی خطرات سے محفوظ رکھا۔ اسی وجہ سے اس علاقے کو قدیم مصری تہذیبوں میں لال زمین کا نام بھی دیا گیا۔ ملک میں سب سے زیادہ مصری نسل کے لوگ آباد ہیں، جو کل آبادی کے 99% ہیں۔ دیگر اقلیتی گروپوں میں ابازاس، ترک، یونانی اور بدوس شامل ہیں، جو مشرقی ریگستان اور سینا جزائر پر رہائش پذیر ہیں۔ مصر میں 5 ملین کے قریب تارکین وطن رہتے ہیں۔ ان تارکین وطن کا تعلق سوڈان، عراق، ایتھوپیا، صومالیہ، جنوبی سوڈان اور ایریٹریا سے ہے۔ عربی مصر کی سرکاری زبان ہے۔ ملک میں بولی جانے والی عربی زبانوں میں مصری عربی 68%، سعودی عرب 29%، بدوی عربی 1.6%، سوڈانی عربی 0.6%، روماری 0.3% اور باقی دیگر چھوٹی چھوٹی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جن میں یونانی، آرمینی، اطالوی، افریقی تارکین وطن کی طرف سے مختلف زبانیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ مصر بنیادی طور پر سنی مسلمانوں کی اکثریت کا حامل ملک ہے۔ ملک میں 90% سنی مسلمان ہیں، جبکہ باقی 10% میں شیعہ، احمدی، عیسائی اور دیگر چھوٹے چھوٹے مذاہب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ مصر میں 15 سے 24 سال کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 8.6% ہے۔ ملک میں تعلیم کا نظام کافی حد تک بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ ملک میں بالغ افراد میں تعلیم کی شرح 93.9% ہے۔ دوستو، اگر مصر کے بارے میں دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آپ یہ جان کر ضرور حیرت زدہ ہوں گے کہ آج ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء، جن میں پین، ٹوتھ پیسٹ، کنگھی، تالا وغیرہ مصری لوگوں کی ایجاد ہے۔ ایک سال میں 365 دن اور ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی مصر کے باشندوں نے دنیا میں متعارف کروائی تھی۔ دنیا کی سب سے پرانی ڈریس، جو تقریباً 5000 سال پرانی ہے، مصر میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصری لوگ عورتوں کی طرح آنکھوں پر میک اپ کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ میک اپ ان کو سورج کی طرف سے آنے والے نقصان دہ روشنی سے بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر پوری دنیا میں اہرام مصر کی بدولت بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ یہ اہرام دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہیں۔ ان اہراموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 4500 سال پرانے ہیں۔
لیکن دنیا میں سب سے زیادہ اہرام سوڈان میں پائے جاتے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا اہرام میکسیکو میں واقع ہے۔ مصر میں موجود سب سے بڑا اہرام 3800 سال تک انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بڑی عمارت تھی۔ ملکہ کلوپترا کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے۔ حسن کی یہ دیوی بھی مصر سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانوں میں مصری لوگ اپنے جسم پر کوئی بھی بال نہیں رہنے دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مصری لوگ مرنے والے امیر اور راجاؤں کی لاشوں کی ممی بناتے تھے۔ ممی بناتے ہوئے یہ لاش کے اندر سے دل کے علاوہ تمام اعضاء نکال لیتے تھے۔ ممی کے اوپر جو کپڑا لپیٹا جاتا تھا وہ تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبا ہوتا تھا۔ مصری لوگ 1000 سے زائد خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ طاقتور خدا سورج کو سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جانوروں کی بھی عبادت کرتے تھے، اسی لیے یہاں پر بلی کو مارنا سخت منع ہے۔ شاید اسی وجہ سے آج بھی مصری لوگ بلی کو شوق سے پالتے ہیں۔ مصر کے اہراموں سے جہاز، ٹینک اور ہیلی کاپٹر کی تصویریں بھی ملی ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہزاروں سال پہلے ان چیزوں کے بارے میں کیسے جانتے تھے۔ مصر میں بچوں کی پیدائش پر ایک عجیب رسم ادا کی جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش پر 3 موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، جن پر مختلف نام لکھے ہوتے ہیں۔ جو موم بتی سب سے آخر میں بجھے وہی نام اس بچے کا رکھ دیا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ موم بتی کی طرح یہ بچہ بھی لمبی عمر پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر چڑھ کر اللہ رب العزت سے باتیں کیا کرتے تھے، وہ پہاڑ بھی اسی ملک میں واقع ہے، جس کا نام کوہ طور ہے۔ تاریخی اعتبار سے مصر 5000 سال پرانی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اس خطے پر 3200 قبل مسیح میں مختلف قبائل برسر اقتدار رہے۔ 300 قبل مسیح میں اس علاقے پر سکندر اعظم نے قبضہ کیا اور 3 صدیوں تک یہ علاقہ سکندر اعظم کے زیر قبضہ رہا اور 3 صدیوں بعد سلطنت روم کے زیر حکمرانی چلا گیا۔ 616 میں ایران نے اس پر قبضہ کیا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کیا۔ 1517 میں یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ 1798 میں نپولین نے اس ملک کو فتح کیا۔ 1801 سے 1805 تک برطانیہ اور ترک فوج نے فرانسیسیوں کو ملک سے نکال دیا اور ایک البانوی سپاہی محمد علی کو اس ملک کا بادشاہ بنایا گیا۔ 1914 میں برطانیہ نے اس ملک کو اپنی زیر حکمرانی کر لیا۔ 1936 میں برطانیہ نے نہر سوئز کے علاوہ تمام ملک سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر راضی ہو گیا۔ 1940 کے بعد برطانیہ نے مصر کو جرمن اور دوسری عالمی فوجوں کے خلاف جنگ عظیم دوم کے دوران ایک اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ 1948 میں مصر نے عرب ریاستوں اور اسرائیل کے مابین جنگ میں اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ جنگ ایک معاہدے پر ختم ہوئی جس میں فلسطین کی غزہ کی پٹی مصر کو دے دی گئی۔ 1953 میں شاہ فاروق کی بادشاہت ختم ہونے کے بعد ملک کو جمہوریہ کا درجہ دیا گیا۔ 1999 کو ماہرین آثار قدیمہ نے مصر کے شہر اسکندریہ میں ملکہ حوض کلوپترا کے محل دریافت کیے اور اسی روز امریکہ نے 24 F-16 طیارے مصر کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ سن 2000 میں مصری پارلیمنٹ نے عورتوں کو خلا کا حق دیا۔ مصر دنیا کے گرم ترین اور خشک آب و ہوا رکھنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر پھیلا وسیع اور ریز صحرا ہے۔ ملک میں بارشوں کی سالانہ اوسط شرح بہت کم ہے۔ یہاں پر سالانہ بارشوں کی اوسط شرح 2 سے 5 ملی میٹر ہے۔ مصر میں مختلف اقسام کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ یہاں کیڑوں کی 15,000 اقسام میں سے 10,000 اقسام کی موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ مصر کی معیشت میں سیاحت کے شعبے کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں پر ہر سال 1 کروڑ سے بھی زائد سیاح سیر و سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ مصر کے مشہور سیاحتی مقامات میں عقبہ ساحل، صفقہ، شرم الشیخ، حربہ، سکور، داباب، اسوسمد اور مارسا عالم مقبول مقامات ہیں۔ مصر افریقہ میں سب سے بڑا خشک قدرتی گیس پیدا کرنے والا ملک ہے۔ مصر کی معدنیات میں پیٹرول، خام لوہا، فاسفیٹ، چونے کا پتھر اور نمک قابل ذکر ہیں۔ زرعی اجناس میں کپاس، گیہوں، مکئی اور چاول شامل ہیں۔
صنعتی میدان میں پاچا بافی، پیٹرولیم اور دیگر کیمیائی اشیاء سر فہرست ہیں۔ مصر میں 40,800 کلومیٹر ریلوے نیٹ ورک موجود ہے جو بحیرہ روم اور ریڈ سمندر کے ساحل اور سینا جزائر سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ ملک میں گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے 21,000 کلومیٹر کی پختہ سڑکیں بھی موجود ہیں۔ قاہرہ ہوائی اڈہ ملک کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ہوائی اڈہ ہے۔ مصر کے پاس اس وقت 80 ہوائی جہاز ہیں۔ سویز کینال مشرق وسطیٰ میں سمندری نقل و حمل کے لیے بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ نہر بحیرہ روم اور ریڈ سمندر کے درمیان منسلک ہے۔ اسے 1869 میں 10 سال کی مدت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ نہر افریقہ اور ایشیا کے درمیان جہازوں کی نقل و حرکت کے لیے عام اور آسان راستہ ہے۔ اس نہر کی لمبائی 193 کلومیٹر، چوڑائی 673 فٹ اور گہرائی 79 فٹ ہے۔ مصری سینما کو دنیا میں خاص مقام حاصل ہے۔ قاہرہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول مصر کے 11 تہواروں میں سے ایک ہے۔ مصری موسیقی میں بحیرہ روم، افریقی اور مغربی موسیقی کا عنصر شامل ہے۔ مصر کا ڈانس دنیا میں بیلی ڈانس کے نام سے اپنی ایک الگ اور منفرد پہچان رکھتا ہے۔ اس رقص میں دوشیزہ اپنے جسم کے ہر انگ کو علیحدہ علیحدہ ساز کی دھن پر ہلا کر دیکھنے والے کو سحر زدہ کر دیتی ہے۔ مصر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شامل ہے۔ یہاں پر آپ کو فارونک، رومن، یونانی اور اسلامی تہذیبوں کے نمایاں رنگ نظر آئیں گے۔ ملک میں 60 سے زائد عجائب گھر موجود ہیں۔ مصر کا سب سے بڑا میوزیم مصری میوزیم ہے جس میں 1,20,000 سے زائد اشیاء رکھی گئی ہیں۔ مصر کے جی ایم میوزیم کو دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پرانے آثار قدیمہ کے میوزیم کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مصری لوگ کھانے میں سبزیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن سمندری ساحلوں کے قریب رہنے والے لوگ مچھلی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت، چکن، خرگوش کا گوشت، دالیں، چاول اور سوپ وغیرہ مصر کے مقبول کھانوں میں شامل ہے۔ فٹ بال مصر کا سب سے مقبول اور قومی کھیل ہے۔ مصری فٹ بال ٹیم افریقہ میں سب سے زیادہ محنتی اور دنیا میں 7ویں نمبر پر آنے والی متحرک ٹیم سمجھی جاتی ہے۔ مصر کی دیگر مقبول کھیلوں میں اسکواش، ٹینس، ہینڈ بال اور سکوبا ڈائیونگ شامل ہیں۔ مصر میں